تو صبر جمیل ہی بہتر ہے، یہ الفاظ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اس وقت جب انہیں اپنے بیٹے کو کھونے کی خبر ملی۔ سوچیں، ایک جملہ جو ناقابل تصور اذیت کے سامنے گہرے صبر کے پورے جوہر کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ تو آج ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصے میں گہرائی میں جائیں گے، ایک ایسے والد جن کے ایمان کی آزمائش ہر حد سے بڑھ کر تھی۔ لیکن دیکھیں، یہ صرف نقصان کی کوئی عام داستان نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے سیکھنے کا موقع ہے کہ صبر اور اللہ کی تقدیر پر مکمل بھروسے میں اصل طاقت کیسے تلاش کی جاتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک خاندان کے بالکل مرکز سے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے چھوٹے بیٹے یوسف سے جو گہری محبت تھی، وہی محبت انجانے میں ایک بہت بڑی آزمائش کا بیج بن جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک خواب سے، ایک پروفیٹک خواب جو نوجوان یوسف علیہ السلام نے دیکھا۔ یہی وہ نظارہ تھا جس نے نہ صرف ان کی غیر معمولی تقدیر کی طرف اشارہ کیا، بلکہ آنے والے واقعات کے ایک پورے سلسلے کو بھی جنم دیا۔ اور یہیں پر ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی دانائی نظر آتی ہے۔ انہوں نے فوراً ہی خواب کی اہمیت کو سمجھ لیا، اور ایک والد ہونے کے ناطے انہوں نے اپنے بیٹوں کے درمیان حسد کے خطرے کو بھی فوراً بھانپ لیا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کی یہ تنبیہ دراصل انسانی فطرت کی پیچیدگیوں پر ان کی گہری سمجھ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور پھر وہ دل دہلا دینے والا دھوکہ سامنے آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی والد کی محبت میں کمی کے احساس سے اس قدر مغلوب ہو گئے کہ انہوں نے ایک ایسی سازش کی جس نے ان کے خاندان کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اب ذرا اس تباہ کن خبر پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا فوری رد عمل دیکھیں۔ کوئی مایوسی نہیں، کوئی چیخ و پکار نہیں، بلکہ صبر جمیل کا اعلان اور طاقت کے لیے فوراً اللہ کی طرف رجوع۔ یہی وہ لمحہ ہے جو ان کے غیر متزلزل ایمان کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور یہیں سے ہم کہانی کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں کہ آخر یہ صبر جمیل یعنی خوبصورت صبر در حقیقت ہے کیا چیز؟ دیکھیں، یہ صرف مشکل برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ صبر جمیل اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک فعال روحانی کیفیت ہے، ایک شعوری انتخاب ہے کہ اپنی تکلیف کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کیا جائے، بلکہ اسے اپنے اندر سنبھال کر اس کا رخ اپنے خالق کی طرف موڑ دیا جائے۔ اسلامی مفکرین نے اس تصور کی گہرائی کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے، جیسے ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ خود کو مایوسی سے اور اپنی زبان کو شکایت سے روکنے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ درد کو دبایا جائے، نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی کو تسلیم کرتے ہوئے دل کا سکون حاصل کیا جائے۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ آزمائش کوئی ایک واقعہ نہیں تھی جو ہو کر ختم ہو گئی، نہیں، یہ غم کا ایک بہت طویل سفر تھا، صبر کا ایک ایسا امتحان جو کئی دہائیوں پر پھیل گیا۔ یہ ٹائم لائن ہمیں اندازہ دیتی ہے کہ کتنا لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی کے کئی سال بیت گئے، اور پھر ایک اور آزمائش آ پہنچی جب ان کا دوسرا بیٹا بنیامین بھی ان سے جدا ہو گیا۔ ذرا اس دوسری چوٹ کی شدت کا تصور کریں۔ ایک بیٹے کے غم میں دہائیاں گزارنے کے بعد اب خبر آتی ہے کہ دوسرا بیٹا بھی چلا گیا ہے۔ اس خبر نے پرانے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیا اور اس ناقابل تصور دکھ کو اور بھی گہرا کر دیا۔ اور اس کے باوجود ہم کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہی غیر معمولی اور مستقل رد عمل۔ درد اور بھی گہرا ہو گیا، لیکن صبر جمیل پر ان کا عزم ذرا بھی نہیں ہلا۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو درد ہی محسوس نہ ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا جواب باطنی احساس اور ظاہری رد عمل کے فرق میں چھپا ہوا ہے۔ یہ آیت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اندرونی تکلیف کی شدت کو دکھاتی ہے۔ یہ غم اتنا گہرا تھا کہ اس نے جسمانی طور پر ان کی بینائی تک چھین لی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا دکھ بالکل حقیقی اور بہت شدید تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا یہ بے پناہ غم کس سے بیان کیا؟ اپنے آس پاس کے لوگوں سے نہیں، بلکہ اپنی دعاؤں کی تنہائی میں سیدھا اپنے رب سے۔ یہی تو صبر جمیل کا اصل جوہر ہے، ایک ایسی شکایت جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی مخصوص ہے۔ یہ موازنہ اس سبق کے نچوڑ کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ صبر کا مطلب درد کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ درد کا رخ صحیح سمت میں موڑنا ہے۔
دل میں غم کا طوفان ہو سکتا ہے، لیکن زبان پر اللہ کے سوا کسی اور سے شکوہ نہیں آتا۔ اور اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس غیر متزلزل ایمان کا صلہ دیا گیا۔ سوچے ذرا، دہائیوں کے نقصان کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک بہت طاقتور سبق سکھایا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا عروج، وہ خوشی بھرا ملاپ اور وہ اللہ کی رحمت جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کا انعام دیا، اور ان کی بینائی کا معجزانہ طور پر واپس آنا اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ تو اس طاقتور قصے سے ملنے والی حکمت لازوال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے مصیبت میں صبر کی اہمیت، اللہ کے منصوبے پر مکمل بھروسہ، معافی کی طاقت جو خاندانوں کو جوڑتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ غم ایک حقیقت ہے، لیکن ہماری شکایت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو ایک سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ یہ قصہ ہم سب کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ جب ہماری اپنی زندگی میں ناقابل تصور حالات آئیں تو ہم صبر جمیل کی یہ طاقت کہاں سے اور کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔